لکل الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے یہاں پر 3 علامتیں ہیں، ان کو اچھے سے پہچان لیجئے تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ پہلی علامت ہے واو ساکن، اس کے بعد الف۔ دوسری علامت ہے واو ساکن، اس کے بعد نون مفتوحہ یعنی زبر والا نون۔ تیسری علامت ہے یا ساکن، اس کے ساتھ ملا ہوا نون مفتوحہ۔ یہ 3 علامتیں ہیں، ان پر ہی آج بات کریں گے۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ جمع کو ظاہر کرتی ہیں کسے؟ مذکر کو۔ اور کہاں آتی ہیں؟ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب پہلی علامت دیکھ لیجئے، واو ساکن اس کے بعد الف۔ یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے۔ کس کے آخر میں آتی ہے؟ فعل کے آخر میں آتی ہے عام طور سے، اور اس کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ سب کیا جاتا ہے، سب۔ اب جیسے آمنو، وہ سب ایمان لائے، تو دیکھیے یہاں پر آخر میں آپ لال کلر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ علامت یہاں پر ہے، واو ساکن الف۔ آمنو، وہ سب ایمان لائے، اور یہ فعل ہے۔ اعلموا، تم سب جان لو، یہاں پر بھی دیکھیے سب کا معنی ہو رہا ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا۔ عملوا، ان سب نے عمل کیا۔ اطیعوا، تم سب اطاعت کرو۔ دخلوا، تم سب داخل ہوئے۔ دخلوا، وہ سب داخل ہوئے۔ کفروا، ان سب نے کفر کیا۔ اعبدوا، تم سب عبادت کرو۔ جاہدوا، تم سب جہاد کرو۔ خرجوا، وہ سب نکلے۔ تو اس کے اندر دیکھیے کہ واو ہے سب کے اندر اور الف ہے، واو ساکن اور الف ہے۔ اس کے اندر پھر ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ جمع کا ترجمہ کیا، جمع مذکر کا ہم نے ترجمہ کیا۔ تو پہلی علامت آج یہ تھی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب دوسری علامت سمجھتے ہیں۔ دوسری علامت ہم نے دیکھی تھی واو ساکن اور نون مفتوحہ، زبر والا نون۔ یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلی جو علامت پڑھی ہم نے واو ساکن اور الف، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ فعل کے آخر میں آتی ہے، اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا جو نون ہے، یہ نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ مفتوحہ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے مسلمون، تو آخر میں 2 لال آپ کو دکھا دے رہے ہوں گے، یہ علامت تو یہی سب ہے۔ کیا کریں گے آگے اس پر ترجمہ؟ اسلام لانے والے سب مرد۔ کافرون، کفر کرنے والے سب مرد۔ منافقون، منافقت کرنے والے سب مرد۔ یہاں پر سمجھ لیں گے ہم، ترجمے میں ایسا نہیں کریں گے ہر جگہ پر اسلام لانے والے سب مرد، اسلام لانے والے سب، اس طرح سے ترجمہ کرتے جائیں گے، لیکن سمجھ لیں گے کہ یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے علامت کے ذریعے۔ قانتون، فرما برداری کرنے والے سب مرد۔ آمرون، حکم دینے والے سب مرد۔ ظالمون، ظلم کرنے والے سب مرد۔ ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں۔ تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تکتمون، تم سب چھپاتے ہو۔ یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آج ہم نے 2 علامتیں پڑھ لی، ابھی تیسری باقی ہے۔ آئیے تیسری علامت بھی پڑھ لیجئے۔ تیسری علامت ہم نے آج پڑھی تھی یا ساکن نون مفتوحہ۔ اس کی تعریف بھی سن لیجئے۔ یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے۔ کس کے آخر میں؟ اسم کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ سب کیا جاتا ہے۔ جیسے مسلمین، سب اسلام لانے والے۔ کافرین، سب کفر کرنے والے۔ خالدین، ہمیشہ خوش رہنے والے۔
الصابرین صبر کرنے والے، شاکرین سب شکر ادا کرنے والے، یہ شاکرون تھا اسی سے شاکرینہ ہو گیا یہ، ساجدین سب سجدہ کرنے والے، مشرکین سب شرک کرنے والے، راکعین سب رکوع کرنے والے، ظالمین سب ظلم کرنے والے، متقین سب تقوی اختیار کرنے والے۔ تو اس کے اندر دیکھیے یہ سب اسم ہیں، مسلمون، کافرون، یہ سب اسم ہیں، لیکن یہ علامت لگتی گئی تو مسلمین، کافرین اس طرح سے ہوتا گیا۔ اب دوسری علامت جو ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ کبھی اسم اور کبھی فعلوں کے ساتھ میں آتی ہے۔ تو دیکھیے اوپر مسلمون، کافرون یہ سب اسم ہیں، اور نیچے ینفقون، یؤمنون، یعلمون یہ سب فعل ہے، جیسا آپ ترجمے سے بھی پہچان رہے ہوں گے۔ تو یہ تینوں علامتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد میں آپ یہاں پر انہوں نے طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ سبق کے آخر میں نماز دیتے ہیں، اذکار نماز، اس میں سے پھر مقصد ان کا یہ ہے کہ اس پہ تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اس کے ترجمے پر۔ جیسے کہ اس میں دیکھیے الف ہے، یہاں پر حمزہ ہے، تو اس حمزے کا معنی یہاں پر میں ہے، اس کے دوسرے بعد میں من ہے، اب لال کلر میں یہاں پر دے دیا، من کا معنی سے ہوتا ہے، با دیا، با کا معنی یہاں پر کی ہے، کی لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پورے اس میں آپ غور کرتے جائیے، آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا، یہ آپ کا ذہن نشین ہوتا جائے گا۔ پورا آپ دیکھیں گے نا تو پورا یہ نیچے تک انہوں نے دیا ہوا ان کا طریقہ کار ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اور یہاں پر ایک بات سن لیجئے، یہ جو ہے نا مسلمین، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ آپ جب جمع مذکر سالم کا پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں پورا سب آ جائے گا، سارا آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ جو کتاب لکھی ہے بہت شارٹ کتاب ہے، یعنی اس کے اندر شارٹ لکھا ہے، بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تفصیل سے آپ پڑھیں گے نا تو یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کو آپ جب پڑھیں گے تو اس کی تعریفات جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو پورا یہ ذہن میں آ جائے گا کہ کس طرح سے یہ بنا ہے اور کیسے اس کو بنایا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔